وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اور سامان سفر ساتھ لے جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ یمن کے لوگ جب حج پر جاتے تھے تو سامان سفر اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن پھر صبر نہ ہو سکتا اور لوگوں سے بھیک مانگتے، اور بسا اوقات ضرورت محسوس ہوتی تو چوری بھی کر لیتے، غصب بھی کر لیتے۔ تو فرمایا کہ تقوی یہ بہترین سامان سفر ہے۔ سوال کرنا، چوریاں کرنا، غصب کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کر جاؤ اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حج عمرے کے سفر پر جائیں تو کوشش کریں کہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ساتھ رکھیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ الرحمہ نے کتاب بحر شریعت میں بات لکھی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی انوار البشارہ میں یہ بات لکھی کہ جب حج کے سفر پر جائے تو لوگوں کی ضرورت کی کچھ چیزیں زائد اپنے ساتھ رکھے اور لوگوں کی ضرورتیں پورا کرتا رہے۔ یہ حج مقبول کی نشانی ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کا وزن کم ہوتا ہے اور لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے تو وہ کچھ زائد رکھ لیں تاکہ لوگوں کی امداد ہو اور ان کی ضروریات پوری ہوں، تاکہ ہمارا حج بھی مقبول ہو۔ وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. And whatever good you do, Allah knows it. And take provisions, so the best provision is, most certainly, piety. The people of Yemen, when traveling for Hajj, would not take provisions with them. When they were asked about this, they would say, "We are those who place our trust in Allah subhanahu wa ta'ala." However, they could not remain patient. They would beg from people, and at times, when they became needy, they would even steal or unlawfully seize the property of others. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala declared that taqwa is the best provision for the journey. Begging and stealing are all contrary to taqwa. So take the things you need for your journey and then place your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, when we travel for Hajj or Umrah, we should make every effort to take all the necessities we require. Sadr al-Shari'ah, Hazrat Allama Maulana Mufti Amjad Ali Khan rahimahullah ta'ala wrote in Bahar al-Shariat, and A'la Hazrat Imam Ahmad Ridha rahimahullah ta'ala writes in Anwar Basharah that when going on the journey of Hajj, a person should carry some additional items that others may need, and then during the trip should continue fulfilling the needs of fellow pilgrims. This is a sign of an accepted Hajj. Carry some lightweight items that people commonly require, so that you may assist them and fulfill their needs. In this way, inshallah, your Hajj will also be accepted. لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سوال کرے تو دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس نے مجھ سے سوال کیوں کیا۔ اگر ہو سکے تو اس کے سوال کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل حج پر جب لوگ جاتے ہیں تو بسا اوقات ان کی مختلف کمروں میں شیئرنگ ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح جاتے ہیں کہ وہ خود اکیلے ہوتے ہیں اور ایک کمرے میں 5 افراد ہیں، ان میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں جو افراد ہیں ان کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ انسان یا تو لے کر جائے یا وہیں سے خرید لے اور کمرے میں رکھ لے، پھر لوگ اسے استعمال کریں، جیسے کنگھا ہے، تیل ہے، اسی طرح پانی ہے، اس طرح کی چیزیں کمرے میں رکھ لے اور لوگ استعمال کریں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ کے حکم کے مطابق
لوگوں کی اس طرح کی خدمت کرنے سے انشاءاللہ حج مقبول ہوگا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ ہے، توشہ سفر ہے، وہ تقوی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ یہاں سے نکلے تو سچی پکی توبہ کر کے نکلے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، کیونکہ اس سفر میں جہاں دیگر سامان کی ضرورت ہے، سب سے اہم چیز اس کے دل میں تقوی ہو۔ بعض لوگ یہاں سے توبہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں حج کے بعد پھر گناہوں سے دور رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک سفر عطا فرمایا، تو جانے سے پہلے انسان سچی پکی توبہ کر کے جائے۔ کسی کا قرضہ لیا ہے تو وہ واپس کر کے جائے، اگر واپس کرنے کی طاقت نہیں تو اس سے اجازت لے کر جائے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے تو اسے واپس کرے، کسی پہ ظلم کیا ہے یا دیگر معاملات کیے ہیں، دل آزاری کی ہے، تو اس سے معافی مانگ کر اور صلح و صفائی کر کے جائے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ One should not ask people for things. However, if someone asks you for something, you should not think in your heart, why has he asked me? Rather, if you are able, you should fulfill his request. Nowadays, when people travel for Hajj, accommodation is often shared. Some travel with their families, while others travel alone and stay in rooms shared with 4 or 5 other people. In such situations, one can serve others by taking or purchasing items commonly needed in the room and making them available for everyone to use. For example, a comb, oil, drinking water, and similar necessities. According to the guidance of A'la Hazrat and Sadr al-Shari'ah, serving people in this matter is inshallah a means for one's Hajj to be accepted. The best provision for the journey of Hajj is taqwa. Therefore, before leaving home, a person should make sincere repentance and fill his heart with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Although many physical provisions are needed for this journey, the most important provision is taqwa in the heart. Some people do not repent before leaving and say, after Hajj, we will stay away from sins. However, since Allah subhanahu wa ta'ala has granted such a blessed journey, one should sincerely repent before departing for Hajj. If a person owes someone money, he should repay it before leaving. If he cannot repay it, he should seek permission from the creditor. If he has unlawfully taken someone's wealth, he should return it. If he has wronged someone or hurt someone's feelings, he should seek forgiveness and reconcile before setting out. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، and fear me, O people of intelligence. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو شخص حج کے دوران کوئی بزنس کر لے، کوئی چیز بیچ دے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے ارکان جو ہیں وہ صحیح طور پر ادا کیے جائیں اور ساتھ میں کوئی کاروبار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شخص حج کے لیے گیا اور ضمناً کاروبار کر لیا، اور ایک شخص گیا ہی کاروبار کے لیے اور ضمناً حج کر لیا۔ تو یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت ہو حج کی اور مقصد حج کرنا ہی ہو، مگر ضرورتاً کوئی چیز خرید لے یا کوئی چیز بیچ دے اور اس سے نفع کما لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. There is no sin on you that you seek grace from your Lord. During the time of Jahiliyyah, people believed that if someone conducted business during Hajj by selling goods, his Hajj would not be valid. Here, Allah subhanahu wa ta'ala says that there is no sin in seeking the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, if a person properly fulfills the rights of Hajj and also carries out some business, there is no harm in this. There are two situations.
The first one is that a person goes primarily for Hajj and also does some business. The second is a person goes primarily for business and happens to also perform Hajj. The latter should not be the case. A person's intention and primary purpose should be Hajj. However, if out of necessity he also buys or sells something and earns a profit, then there is no harm in this. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے پلٹو. اللہ اکبر. قرآن مجید فقان حمید وہ منظر ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جب میدان عرفات میں سورج ڈوب جاتا ہے، پھر حاجی میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرتا اور پھر وہ وہاں سے مزدلفہ جاتا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اور سب سے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں، اور پھر فوراً جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور عشاء کے فرض پڑھتے ہیں. پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، وتر، نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے، کنکریاں تلاش کی جاتی ہیں، شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، اور اس میں افضل یہ ہے کہ کنکریاں کھجور کی گٹلی کی سائز کی ہوں اور انہیں لے کر دھو لیا جائے اور دھونے کے بعد سکھا لیا جائے اور اپنے پاس محفوظ رکھا جائے. جسے 12 تک رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 49 کنکریاں جمع کر لے، اور جسے 13 کی بھی رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 70 کنکریاں جمع کر لے. کچھ زائد رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. پھر کچھ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، ورنہ کم از کم فجر وقت میں ادا کریں. وہاں رش ہوتا ہے تو کچھ جلدی اٹھیں اور وضو کر کے فجر کی نماز وقت میں ادا کر کے، وہاں افضل یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فجر کی نماز پڑھ لی جائے، اور پھر فجر کا جو پورا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں کہ یہ قبولیت دعا کا اہم وقت ہے. اور پھر جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو پھر وہاں سے حجاج مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نکلنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. یہ چند باتیں عرض کی گئیں جسے سن کر مزدلفہ کی یاد آتی ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. So when you return from Arafat, Subhanallah, the Quran reminds us of that magnificent scene. When the sun sets over the plain of Arafat, the pilgrim does not perform Maghrib there. Instead, he proceeds to Muzdalifah, where Maghrib and Isha are performed together during the time of Isha. The method of this is that the adhan is called, the iqamah is given, and first the 3 farad raka'ah of Maghrib are prayed. Immediately after completing them with salam, one stands up without delay and performs the farad prayer of Isha. Thereafter, the sunnah and nawafil prayers of Maghrib are performed, and then the sunnah, witr and nawafil prayers of Isha. The night is then spent in Muzdalifah. Pebbles are collected there for stoning the devils. The preferred size of these pebbles is approximately that of a date stone. It is recommended to wash them, dry them, and keep them safely. Whoever intends to perform the stoning of the Jamarat until the 12th of Dhul Hijjah should collect 49 pebbles. Whoever intends to remain for the stoning on the 13th of Dhul Hijjah as well should collect 70 pebbles. It is even better to collect a few extra. Thereafter, a person may rest, and they should then wake up for tahajjud, or at the very least ensure that Fajr is performed on time in Muzdalifah. Since there is usually a large crowd, it is advisable to wake up early, perform wudu, and offer Fajr at its earliest time. The preferred practice is to perform Fajr as soon as its time begins. Then,
Throughout the remaining time until sunrise, one should engage in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and make abundant dua. For this is a very blessed time in which du'as are accepted. When sunrise approaches, the pilgrims then depart from Muzdalifah to Mina. However, if someone wishes to leave immediately after performing Fajr, that is also permissible. फ़ैदा अफ़त्तुम मिन आरफातिन, तो जब तुम आरफात से पलटो, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो अल्लाह को याद करो मशअर हराम के पास। मशअर हराम के पास एक मस्जिद बनी है, मस्जिद मशअर हराम। मुज़दलिफा में जो मस्जिद मौजूद है ये मशअर हराम के करीब है। तो यहाँ मुराद इंदल मशअरिल हराम से मुराद है मैदान मुज़दलिफा में अल्लाह को याद करो, मगरिब और इशा मिलाकर अदा करो और अल्लाह का जिक्र करो, फजर की नमाज अदा करो। فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. So when you return from Arafat, remember Allah near the sacred site, Al-Mash'ar al-Haram. Near Al-Mash'ar al-Haram there is a masjid known as Masjid Mash'ar al-Haram. The masjid in Muzdalifah is situated near this place. Therefore, the meaning of عند المشعر الحرام is remember Allah in the plain of Muzdalifah. Perform Maghrib and Isha together in Muzdalifah, engage in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and perform the Fajr prayer in Muzdalifah.